اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ سورہ نساء مدینہ میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، اور تقوی کے معنی یہ ہیں کہ وہ اسی واحد اللہ شریک کی عبادت کریں۔ نیز یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے جس کے ساتھ اس نے ان سب کو ایک ہی شخص یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور انہیں ان کے پیچھے کی جانب سے ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور بیدار ہونے پر جب انہوں نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھاؤ تو اسی طرح فائدہ اٹھاؤ گے کہ اس میں ٹیڑھا پن ہوگا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلائے، یعنی آدم و حوا سے بہت سے مرد و عورت پیدا فرمائے، انہیں مختلف اصناف و صفات اور مختلف رنگ اور بولیاں عطا فرما کر اطراف و اکناف عالم میں پھیلا دیا۔ آخرت و محشر میں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت برائی کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور ارحام سے بچو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور تم اس کی اطاعت بجا لاؤ، اور قطع رحمی سے ڈرو اور صلہ رحمی کو اختیار کرو۔ اور فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی وہ تمہارے تمام اعمال و احوال کی نگہبانی فرما رہا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بروج میں، اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے، اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہوتا تو پھر یہ یقین رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ رہنمائی بھی ہے اور حکم بھی کہ اس ذات گرامی کی اطاعت و فرما برداری کی جائے جو اپنے بندوں کی مکمل نگہبانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ذکر فرمایا کہ اس نے اپنے بندوں کو ایک باپ اور ماں سے پیدا فرمایا ہے، تو یہ اس لیے تاکہ ایک دوسرے پر شفقت کریں اور کمزوروں سے حسن سلوک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب خاندان مضر کے لوگ حاضر ہوئے تو وہ افلاس و فقر کی وجہ سے چیتھڑے پہنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ آیت کریمہ مکمل پڑھی، سورہ حشر کی آیت، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر آپ نے صدقے کی ترغیب دی تو آدمی اپنے درم و دینار، کپڑے، گندم اور کھجور کے ساتھ بھر بھر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے لگے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔